بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے موزوں کا مسح۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ موزوں کا مسح کیسے کرتے ہیں اور کس صورت میں درست ہے۔ وضو کا چوتھا فرض دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ وضو کا چوتھا فرض کیا ہے؟ وضو کا چوتھا فرض دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا وضو کا چوتھا فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص طہارت کاملہ پر موزے پہن لے، اگر کوئی شخص طہارت کاملہ پر یعنی مکمل وضو کرنے کے بعد طہارت کاملہ پر موزے پہن لے تو وقت حدث سے یعنی جس وقت اس کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے مقیم کو 1 رات دن اور مسافر کو 3 رات دن موزوں کو نکال کر پیر دھونے کے بجائے صرف موزوں پر ایک بار مسح کر لینا کافی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص وضو کر لیا مکمل، کرنے کے بعد موزے پہن لیا، جو پیروں میں پہنتے موزے پہن لیا، پورا مکمل وضو کر لیا، جیسا کرتے ہیں ویسا کر لیا، پیر بھی دھو لیا، اب موزے پہن لیا۔ موزے پہننے کے بعد اس کا ٹائم شروع کب سے ہوگا؟ موزے پہننے کے وضو کر کے موزے پہننے کے بعد پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یا گیس سے وضو ٹوٹا یا کسی بھی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، تو اب یہ وضو جیسے ہی ٹوٹتا ہے تو اس وقت سے اس کا ٹائم شروع ہوگا۔ کس کا؟ موزے پہننے کی جو ویلیڈیٹی ہے، جتنا وقت پہننا ہے اس کا وقت شروع ہوگا۔ اب موزے پہن لیا وضو کر کے، کب؟ ظہر کی نماز میں۔ ظہر کی نماز میں پورا مکمل وضو کر لیا، پیر دھو لیا، دھونے کے بعد موزے پہن لیا۔ اب عصر کی نماز میں پھر کیا کیا؟ عصر کی نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو اب یہ کیا کرے گا؟ مسح کر لے گا، موزے نہیں اتارے گا۔ کیا کرے گا؟ اب عصر کی نماز میں موزے کے اوپر سے مسح کر لے گا۔ مسح کر لے گا تو اب یہاں سے اس کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ پھر دوسرے دن عصر تک یہ موزے پہن کے اس کے اوپر سے خالی مسح کر لے تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ پیر دھونے کے لیے پیر دھونا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ وہ موزے کے اوپر سے مسح کر لے گا تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ کب تک؟ عصر سے شروع ہوا وقت پھر دوسرے دن عصر تک رہے گا اس کا وقت، یعنی 24 گھنٹے۔ کس کے لیے یہ؟ مقیم کے لیے۔ یہ کس کے لیے؟ جو مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، مقیم ہے۔ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، مقیم ہیں نا، ہم حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، مقیم ہیں ہم یہاں کے۔ تو اب ہمارے لیے کتنا وقت ہوگا موزے پہنے؟ وضو کر کے ظہر میں مکمل وضو کر لیے، پیر بھی دھوئے پانی سے، اب پہن لیے موزے، عصر میں وضو ٹوٹا اور پھر اب کیا کریں؟ عصر میں وضو ٹوٹتے ہی موزے نہیں اتاریں گے، ویسے ہی اس کے اوپر سے مسح کر لیں گے۔ مسح کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ پھیرنے کو، کچا کر کے ہاتھ پھیرنے۔ تو اب اس کا وضو ہو جائے گا۔ تو یہ وقت کب شروع ہو رہا ہے اس کا؟ عصر سے شروع ہو رہا، کیونکہ اس کا وضو کب ٹوٹا؟ موزے پہننے کے بعد عصر میں ٹوٹا، تو اب عصر سے اس کا ٹائم شروع ہوگا۔ کتنے ٹائم تک یہ مسح کر سکتا ہے موزے پہ؟ پیر نہیں دھو کے خالی مسح کب تک کر سکتا ہے؟ پھر عصر تک کر سکتا ہے، 24 گھنٹے۔ کس کے لیے؟ یہ مقیم کے لیے ہے۔ اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن تک کر سکتا ہے، خالی مسح کر لینا، پیر نہیں دھوئے تو بھی چلتا۔ مسافر کے لیے کتنے؟ 72 گھنٹے تک ویلیڈیٹی مسافر کے لیے، جو سفر پہ گیا ہوا ہو۔ یعنی مسافر مثال کے طور پہ اب یہاں سے ہم حیدرآباد میں ہم رہتے ہیں، تو یہاں سے اب ہم جو ہے دبئی چلے گئے ایک 5-6 دن کے سفر پہ۔ اب ہم کیا ہو گئے؟ 5-6 دن وہاں پہ رہنے کے لیے گئے تو کیا ہو گئے؟ مسافر ہوں گے نا۔ 5-6 دن رہنے کے لیے گئے، وہاں پہ مسافر ہیں۔ تو اب وہاں پہ ہم جائیں گے تو اب ہمارے لیے موزے کا مسح کتنے ویلیڈیٹی رہیں گے؟ کتنے دن تک رہیں گا ہمارا؟ 3 دن تک۔ یعنی ظہر میں ہم وضو کیے، اب یہ مسافر کی مثال ہے، ظہر میں وضو کیے، موزے پہن لیے، پہننے کے بعد عصر کی نماز کے وقت ہمارا وضو ٹوٹا اور پھر عصر سے ہمارا ٹائم شروع ہو گیا، اس کے اوپر مسح کرنا شروع کر دی ہم، پیر دھوئے بغیر موزے کے اوپر سے مسح کر لیے۔ تو اب دوسرے دن عصر
تک 1 دن ہوگا، پھر تیسرے دن اثر تک 2 دن ہو گئے، پھر چوتھے دن اثر تک 3 دن ہو گئے. اس طرح جب تک وہ کیا کرے گا، صرف مسح کر لے گا، پیر نہیں دھوئے گا، تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا. یعنی 72 گھنٹے تک مسافر کے لیے موضع کا مسح درست ہے، اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے تک. یعنی پیر دھونے کا فرض ادا ہو جائے گا، پیر دھونے کا فرض ادا ہو جائے گا ایسا کرنے سے. جبکہ شرائط مسح کے موافق مسح کیا ہو، مسح کیسا کیا ہونا نا، جو شرط ہے مسح کرنے کی ویسا مسح کرنا ہونی. لیکن موزے اتار کر دھونا افضل ہے. یہ چیز کر سکتے ہیں درست ہے، لیکن موزے اتار کر پیر دھونا کیا ہے، افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے. اور بشرطے کہ مسح موزے کے جائز ہونے کا اعتقاد رکھے. یعنی مسح جو ہے موزے کے جائز ہونے کا اعتقاد رکھے. موزے ایسے ہو، موزے کیسے رہنا، اس کے کچھ شرائط بھی تو ہے نا. موزے کیسے رہنا، موزے ایسے ہو جس میں پیر کے ٹخنے چھپ جائے. موزے کیسے رہنے چاہیے، جس میں پیر کے ٹخنے چھپ جائیں، خواہ چمڑے کے ہو یا کسی ایسی چیز کے جو دبیز یعنی موٹی ہو اور پانی میں اثر نہ کرے. موزے کیسے ہونا چاہیے، پانی اس کے اوپر ڈالے تو پانی اندر نہیں پہنچنا، اتنے موٹے ہونا چاہیے تو وہ موزے ہے. اور جن کو پہن کر آدمی عادت کے موافق بے تکلف چل پھر سکے، ایسے رہنا موزے. اگر موزہ پھٹا ہوا ہو اتنا کہ چلنے کی حالت میں پیر کا حصہ بقدر پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کے کھل جاتا ہو تو اس پر مسح جائز نہیں ہے. پیر کے جو 3 چھوٹی انگلیاں ہیں، اتنی مقدار میں اگر موزہ پھٹا ہوا ہے تو پھر اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، موزے اتار کر دھونا ضروری ہو جائے گا. اور ہر موزے کا مسح ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر موزے کی پشت پر ہونا چاہیے. موزے کا مسح کیسا ہونا چاہیے، 3 انگلیاں پانی سے تر کر کے پیر کے اوپر موزے کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس پر ہم انگلیوں کو پھیر لیں گے. موزے کا مسح ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر موزے کی پشت پر ہونا چاہیے. کہاں پہ ہونا چاہیے، اوپر، پیر کے اوپر، نیچے سیٹ نہیں، نیچے کی طرف نہیں کرنا، اوپر کی طرف 3 انگلیاں سے اگر پھیر دیں گے ہم تو مسح ہو جائے گا تر انگلیوں سے. یعنی پانی سے اس کو تر کر کے، کچے کر کے. اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی باطل ہو جاتا ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی باطل ہو جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اب وضو ٹوٹے گا تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا، تو ارے نہیں میں اس سے پہلے مسح کیا تھا نا موزوں کے اوپر تو اس بار کرنا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں، جب بھی وضو کریں گے آپ موزے کے اوپر سے مسح کرنا ہے. اور جب کہ مدت پوری ہو جائے یا موزہ پیر سے یا پیر کے اکثر حصے سے اتر جائے تو پھر کیا بول رہے ہیں یہاں پہ، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی باطل ہو جاتا ہے. نیز جب کہ مدت پوری ہو جائے یا موزہ پیر سے یا پیر کے اکثر حصے سے اتر جائے. اب مدت پوری ہو گئی تو پھر کیا کرنا پڑے گا، ٹائم آپ کا 24 گھنٹے ہو گیا، عصر میں آپ موزے پہنے، وہ ظہر میں وضو پورا مکمل کر لے کے پیر دھو لیے، موزے پہن لیا. اب عصر میں آپ کا وضو ٹوٹا تو آپ وہاں سے مسح کرنا شروع کر دیے، تو آپ کے لیے پھر عصر تک ٹائم رہے گا 24 گھنٹے تک. اب جیسے ہی دوسرا دن 24 گھنٹے آ جائیں گے، عصر آ جائیں گے، تو پھر اب اس کے بعد آپ پیر دھونا ضروری ہو جائے گا. وہاں پہ مسح اس کے اوپر سے اگر کریں گے موزے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا جو ٹائم تھا وہ کتنا تھا، مقیم ہے آپ تو کتنا ٹائم تھا آپ کے لیے، 24 گھنٹے تھا. 24 گھنٹے ہو گئے، اب آپ وضو کریں گے تو پیر دھونا آپ کے لیے ضروری ہے موزے اتار کر. سمجھ رہے ہیں مسئلہ، سمجھ میں آنا نا. تو 24 گھنٹے ٹائم ہوگا تو اب کیا کرنا پڑے گا، پیر دھونا ضروری ہو جائے گا. اسی طرح موزے آپ کیا کرے، عصر میں ظہر میں پہنے تھے وضو کر کے، عصر میں وضو ٹوٹا، مسح کر لیے، اس کے اوپر سے موزے کے اوپر سے مسح کر لیے، عصر سے ٹائم شروع ہوگا آپ کا. اب پھر آپ مغرب میں کیا کرے، وہ عصر کے بعد بیٹھے بیٹھے موزے پیر سے اتار دیے. اب پیر سے اتاریں گے تو کیا ہوگا، اب وہ
پھر وضو کرے گا نیکسٹ ٹائم تو پھر کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ کیا کرنا پڑے گا؟ پھر پیر دھونا پڑے گا، کیونکہ موزے کیا کریں، پیر سے اتار دیے نا. اب پھر وضو کرے گا تو پھر اس کو پیر دھونا پڑے گا. تو ایک بار پہن لیے تو پھر اتارنا نہیں موزے، 24 گھنٹے تک اتارنا نہیں اس کو. تو پھر یہ صورت میں ہم عمل کر سکتے ہیں اس پر. تو بہرحال یہ موضوع کے مسح کیسا کرنا آج کے سبق میں ہم نے جانا ہے. کیسا کرنا ہے موضوع کا مسح؟ موضوع پر مسح کیسا کرنا ہے؟ تین انگلیوں سے پیر کے اوپر اس کو تر کر کے 3 انگلیوں کو پھیر دینا، ہاتھ پھیر دینا، تو اس سے کیا ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا. جیسے ہم فون میں جو ہے اوپو وغیرہ کا جو فون ہے اس میں اسکرین شاٹ کھینچتے 3 انگلیاں سے اوپر سے نیچے تک کھینچ دیتے ہیں فون کے اوپر، تو اسی طرح پیر پہ کر دیے تو مسح ہو جاتا. طریقہ یہ ہے مسح کرنے کا. تو یہ مقیم کے لیے 24 گھنٹے اس کی ویلیڈیٹی ہے، اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے 3 دن. کب سے شروع ہوگی اس کا وقت کب سے شروع ہوگا؟ ظہر میں وضو کر کے پہن لیے، اور اس کے بعد آپ کا وضو عصر میں ٹوٹا، اور آپ پھر وہاں سے آپ کا ٹائم شروع ہوگا، عصر سے گنیں گے. کیونکہ ٹائم کب سے گننا ہے ہم کو؟ وضو مکمل کر کے پیر دھو کے موزے پہننے کے بعد پھر جب وضو ٹوٹے گا تو جب سے وہ ٹائم شروع ہوگا اس کی مدت کا، کہ کب تک رہے گا؟ 24 گھنٹے تک مقیم کے لیے. مسافر کے لیے 3 دن تک رہے گا، 72 گھنٹے تک. اور موزے کیسے ہونا چاہیے؟ چمڑے کے ہونا چاہیے، یا پھر ایسے موٹے ہونا چاہیے جس کے اوپر پانی ڈالے تو پانی اندر نہیں پہنچنا اس کے. اور یہ ٹخنوں کو ٹخنے چھپ جانا اس میں، ایسے ہونا موزے. اور اس میں 3 چھوٹی انگلیاں، پیر کی 3 چھوٹی انگلیاں کی برابر جگہ اگر پھٹے بھی رہی، اتنی قدر میں اگر پھٹے ہوا رہا موزیاں، تو پھر اس پر مسح جائز نہیں ہوگا. ان باتوں کو ذہن میں رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرما.